السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ من یأتی ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا ومن یأتہ مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئک لهم الدرجات العلی جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک جزاء من تزکی۔ محترم سامعین کرام، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 اور اسی سورت سے آیت نمبر 74، 75، 76، یہ 3 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہاں پر جادوگروں کا کلام ختم ہوا، جیسا کہ کل کے درس کو یاد کیجئے۔ جادوگروں نے فرعون کے سامنے سب سے پہلے اس کو نصیحت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کی۔ نصیحت یہ کی کہ رب نے جو دلیل ہم لوگوں کو دے دیا اور جو رب کے بارے میں ہم جان لیے، اب تم چاہے سولی پر چڑھاؤ چاہے ہاتھ پر کٹ دو، ہم لوگ اب ایمان سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر وہیں پر اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور خاص طور سے مجبوری میں جو ہم لوگوں سے جادو کرایا گیا، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دے۔ یہ نصیحت کرتے کرتے بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں پر بات ختم ہو گئی اور اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحت ہے، لیکن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو یہاں پر 3 آیات میں جو نصیحتیں ہیں وہ بھی جادوگروں نے فرعون کے سامنے نصیحت کیا۔ فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائمی ہمیشگی اور سرمدی عذاب سے ڈرایا کہ جو عذاب ہونے والا ہے مجرموں کو قیامت کے دن، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، اور جو مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہترین بدلہ ملنے والا ہے وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ دیکھیے جادوگروں نے کیا کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہ من یأتی ربہ مجرما، انہ من یأتی ربہ مجرما، بے شک وہ آدمی جو اپنے رب کے سامنے مجرم بن کر کے آئے گا، گنہگار بن کر کے آئے گا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ فإن له جہنم، اس کے لیے جہنم ہے، لا يموت فيها ولا يحيا، جب وہ جہنم میں چلا جائے گا تو وہ نہ جی پائے گا نہ مر پائے گا۔ جنت میں تو جی لے گا، مرے گا نہیں، کیونکہ موت کو مار دیا جائے گا، موت کو مار دیا جائے گا، تو جنت میں تو وہ جی لے گا، لیکن جہنم میں نہ جی پائے گا نہ مر پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ موت تو آئے گی نہیں، لیکن جینا ایسا جینا ہوگا کہ اس سے بہتر موت سے بھی بدتر زندگی جہنم میں ملنے والی ہے، موت سے بھی بدتر زندگی جہنم میں ملنے والی ہے۔ ایسا عذاب ہوگا جس عذاب کے بارے میں دنیا میں کوئی سوچ بھی نہیں پائے گا۔ آج کے ڈیٹ میں بھی آپ نے سنا ہوگا یا پڑھنے والوں نے پڑھا ہوگا یا مشاہدہ کرنے والوں نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ بعض لوگوں کو جب کال کوٹری کے اندر ڈالا گیا تو ایسے خطرناک جگہ میں ڈالا گیا اور ایسی بدترین زندگی دی گئی کہ اس زندگی سے موت اچھی ہوتی ہے، لیکن ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے سامنے۔ تو جب وہ جہنم کے اندر جائے گا تو نہ وہ جی پائے گا اور نہ مر پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 11، 12، 13 میں فرمایا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، جو بدبخت لوگ ہوتے ہیں دنیا میں نصیحتوں سے پہلو تہی کرتے ہیں، یعنی ان کو کتنا بھی نصیحت کر لو وہ مانیں گے ہی نہیں، وہی کام کریں گے جو ان کا ہمیشہ کا چال چلن رہا ہے، ہمیشہ وہی کام کریں گے، کتنا بھی نصیحت کر لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، بدبخت لوگ نصیحتوں سے پہلو تہی کریں گے۔ یہ ایسے بدبخت ہوں گے الذی یصلی النار الکبریٰ، جن کو قیامت کے دن دھڑکتی ہوئی بڑی جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور اللہ نے مزید فرمایا ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، اور اس آگ میں جانے کے بعد نہ وہ تو جی پائیں گے اور نہ ہی مر پائیں گے۔ سامعین کرام، امام احمد نے اپنی مسند احمد بن حنبل کے اندر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت کو نقل کیا، اور اسی روایت کو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کتاب الایمان میں روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمی جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ وہاں پر وہ جی پائیں گے اور نہ ہی مر پائیں گے، لیکن کچھ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے اور جہنم کی آگ اس کو مار دے گی اور وہ جل کر کے بالکل کوئلہ ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ جل کر کے بالکل کوئلہ ہو جائیں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں سفارش کرنے کا حکم ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی سفارش سے ان لوگوں کو نکالا جائے گا، اور ان لوگوں کو اس انداز میں نکالا جائے گا جیسے وہ ڈھیر ہوں۔ کس چیز کے ڈھیر ہو؟
بالکل لوگوں کے ڈھیر، جس طرح کے لوگوں کے گروہ در گروہ ہوتے ہیں ویسے ہی ڈھیر نکالا جائے گا کوئلوں کو، اور اس کو جنت میں پہنچا کر کے جنت کے نہر میں ڈالا جائے گا۔ جنتیوں کو کہا جائے گا کہ آپ اس کے اوپر سے پانی ڈالیے۔ جب وہ پانی ڈالیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے سیلاب کہیں سے گزرتا ہے اور سیلاب کے گزرنے کے بعد وہاں پر نرم و نازک جو گھاس پھوس اور جو نباتات اگ جاتے ہیں، ویسے ہی جیسے ہی پانی ڈالا جائے گا یہ جو کوئلہ بنا ہوا آدمی ہوگا وہ بالکل گھاس پھوس کی طرح سے انسان بن جائے گا فوراً۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جہنمی جب جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ وہاں پہ وہ جی پائیں گے اور نہ وہاں پہ وہ مر پائیں گے، لہذا ہمیشہ بچنا ہے۔ جہنم سے بچنے کی ہمیشہ کوشش کرنی ہے، عمل کے ذریعے سے بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے بھی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، یعنی جو اپنے رب کے پاس، رب کے سامنے مجرم بن کر کے آئیں گے ان کے لیے جہنم ہوگی، اور جہنم اتنی خطرناک اور ہولناک ہوگی کہ اس میں وہ جی بھی نہیں پائیں گے اور مر بھی نہیں پائیں گے۔ اور جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایمان والا بن کر کے حاضر ہوگا، وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، اور مومن ہونے کے ساتھ وہ نیک اعمال بھی انجام دیے ہوگا۔ یاد رکھیے یہاں پر نیک اعمال کی جو بات کی گئی ہے، ہمیشہ اس بات کو ذہن نشین رکھیے کہ ہمارے دلوں کے اندر جو ایمان ہے وہ ایمان اسی وقت سچا ہوگا جب ہم اپنے قول سے اور اپنے عمل سے اس ایمان کی تصدیق کریں گے۔ ہماری باتیں بھی ایمان والی ہونی چاہیے، ہماری باتیں بھی ایمان والی ہونی چاہیے، اور ہمارا عمل بھی ایمان والا ہونا چاہیے، تبھی دل کی ایمان کی تصدیق ہوگی۔ اسی لیے آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کے تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، جو آدمی اپنے رب کے روبرو ایمان والا بن کر کے آئے گا اور نیک اعمال کو انجام دے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا دل ایمان سے لبریز ہوگا، اور جو اپنے قول سے اور اپنے عمل سے، یہ جو ضمیر ہے، جو دل ہے، دل کے اندر جو ایمان ہے اس ایمان کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ اب ایک آدمی جو ہے وہ نماز ہی نہیں پڑھتا اور کہتا ہے کہ ایمان والا ہے، بالکل ایمان والا نہیں ہے، وہ بالکل ایمان والا نہیں ہے۔ ایک آدمی 5 نمازوں میں سے 4 نماز تو پڑھتا ہے اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ قطعاً ایمان والا نہیں ہے۔ اس کے ایمان کی ڈینائی ہر دور کے ثقہ اور متبحر اہل علم نے کیا ہے کہ وہ ایمان والا نہیں، وہ منافق ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے ایک بندے ہیں، حافظ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی جو ہے وہ ہر دن فجر کے ٹائم میں سویا رہتا ہے، 7:30 بجے 8 بجے اٹھ کر کے وہ نماز پڑھتا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کہا کہ اس آدمی کا ایمان میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب جو آدمی فجر کی نماز میں ہر دن ابسنٹ ہے، اس کو لوگ چاہے تعریف کے پل باندھ دے اس کے لیے، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے وہ، اور اس کے دل کے اندر جو ایمان کی بات ہو رہی ہے وہ اس ایمان کی تصدیق کرنے والا نہیں ہے، وہ ایمان کی تصدیق کرنے والا نہیں ہو۔ تو اعمال صالحہ کا ہونا ایمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر اعمال صالحہ نہیں ہوگا تو اس ایمان، وہ اس کا جو ایمان ہوگا وہ کوڑیوں کے بھاؤ کا بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، جادوگروں نے نصیحت کرتے ہوئے کہا فرعون کو کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مومن بن کر کے آئے اور وہ نیک اعمال کو انجام دینے والا بھی ہو، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ان کے لیے بلند درجات ہوں گے۔ بلند درجات کہاں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے۔ یہ سب ایسی باتیں ہیں جس پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ جو لوگ ہیں قرآن کریم پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ کیا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ سب چیزوں پر غور کرنا ہے، ان سب چیزوں پر تدبر کرنا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، یہ جو ہماری سانسیں چل رہی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چل رہی ہے، یہ جو دنیا میں سب کچھ مل رہا ہے یہ رب العالمین کی طرف سے مل رہا ہے، یہ جو خوبصورت جسم ہے یہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے، یہ جو ہم کھا پی رہے ہیں یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو اللہ نے جو ہمارے لیے قرآن کریم نازل کیا ہم اس پر کیوں نہیں غور و فکر کر رہے؟ کیوں نہیں غور و فکر کر رہے اس پر؟ یہ جو دنیا کے اندر شیطنت ہم لوگوں کے اوپر سوار ہے، اس شیطنت کو اگر ہٹانا ہے تو سب سے پہلے قرآن کریم میں غور و فکر کرنا ہوگا۔
جو لوگ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کریں گے ان کے اوپر سے شیطانت کبھی بھی جانے والی نہیں. اپنے دل کے شیطان کو اگر ہٹانا ہے، اپنے سر کے اوپر چمٹے ہوئے شیطان کو اگر ہٹانا ہے تو پہلے قرآن کریم میں غور و فکر کرو، کیونکہ اللہ نے یہاں پر بہت ہی باریکی سے فرما دیا ہے، اور مفسرین نے اس کی تفسیر بھی کر دی ہے کہ جو آدمی ایمان کا دعویٰ کرے گا لیکن وہ عمل والا نہیں ہوگا، اور عمل میں بھی خاص طور سے اگر وہ نمازی نہیں ہوگا یا نمازوں کو چھوڑنے والا ہوگا یا نمازوں کو برباد کرنے والا ہوگا، وہ کبھی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے وہ. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان والے ہوں گے اور ان کے دل ایمان سے لبریز ہوں گے اور اپنے دل کے ایمان کو وہ اپنے قول سے اور اپنے عمل سے تصدیق کرنے والے ہوں گے، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ان کے لیے بلند درجات ہیں. بلند درجات، بلند درجات کہاں ہوں گے؟ جنت کے اندر پرامن بلڈنگیں ہوں گی اس کے لیے، عمدہ اور پاکیزہ نفیس مکانات ہوں گے اس کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل کی یہ روایت ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 100 درجے ہیں. جنت کے کتنے درجے ہیں؟ 100 درجے ہیں، اور ہر درجے کے درمیان جیسے آسمان اور زمین کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہوا. سوچئے دنیا میں چھوٹے چھوٹے پاور ملنے کے بعد پھولے نہیں سمانے والے لوگ، یہ جو ٹیمپروری جو پاور ہے وہ مل جانے کے بعد پھولے نہیں سنبھالنے والے لوگ، ان کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو کیسا بنایا، کہ جنت میں 100 درجے ہیں اور ہر درجے کے درمیان جو ڈسٹینشن ہے وہ جیسے زمین اور آسمان کا ڈسٹینس. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جنت کتنی بڑی ہوگی، ہم صرف امیجن کر سکتے ہیں، حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے کہ جنت کتنی بڑی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 100 درجے ہوں گے، اور ہر درجے کے درمیان جو ڈسٹینشن ہوگا، جو مسافت اور جو دوری ہوگی، وہ اس دنیا کی زمین سے لے کر کے دنیا کے آسمان کی جو دوری ہے وہ دوری ہوگی. اور سب سے اوپر جو ہوگا وہ جنت الفردوس ہوگا، جہاں سے 4 نہریں بہ رہی ہوں گی، اور وہیں پر اللہ کا عرش بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو. تو خالی مانگنے سے ہوگا کیا؟ نہیں، عمل کرنا ہوگا یار. خالی مانگنے سے نہیں ہونے والا ہے. اگر بولی سے ہر کچھ ہو جاتا تو خالی بول دیتے کہ روٹی آ جاؤ، روٹی آ جاتا کہ نہیں آ جاتا؟ بول دیتے کہ مکان بن جاؤ، مکان بنتا کہ نہیں بنتا؟ بن جاتا. لیکن بولنے سے نہیں ہوتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بولنے سے نہیں کیا. بڑی بڑی باتیں تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن عمل کرنا اصل بات ہے. عمل کرنا اصل بات ہے. بڑی بڑی باتیں کرنا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ ہے، وہ ہے، دس ہے، دیٹ ہے، ایسا ویسا کر سکتا ہے. کوئی ویلو نہیں اس کی کوئی ویلو نہیں. ویلو ہے عمل کی. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی ہم لوگ خاکی ہے نا، اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ہم نہ جہنمی ہے نہ جنتی ہے. ہم جیسا عمل کریں گے ہمارا عمل اس بات کو طے کر دے گا کہ ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں. تو سوال کرنا ہے تو جنت کا سوال کرنا ہے، اور جنت الفردوس کا سوال کرنا ہے، اور جنت الفردوس کو پانے والے اعمال بھی انجام دینے. یہ سب باتیں اس لیے بیان کی جا رہی کہ جنت کے ہم نقشے کو سمجھ لیں اور یہ جان لیں کہ جنت جو ملنے والی ہے کن کو ملنے والی ہے. دیکھیں ایک اور حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح البخاری کتاب و بدیل خلق کے اندر، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجنت و صفت نعیمها و اہلیہا میں روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر جو علیین ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ جنت میں اعلیٰ علیین میں مقام ہوتا ہے، کہتے ہیں نا ہم لوگ. تو جو اہل علیین ہوں گے وہ اپنے سے اوپر والوں کو، جو اہل علیین ہوں گے وہ اپنے سے اوپر والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح سے دیکھ رہے ہوں گے جیسے تم لوگ زمین سے آسمان کے دور افق پر جو تم ستارہ دیکھتے ہو، ویسے ہی علیین والے اپنے سے اوپر کو دیکھ رہے ہوں گے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مقام ہے یہ تو انبیاء کرام کا مقام ہے. کہا کہ کیوں نہیں، انبیاء کا مقام ہے، لیکن اللہ کی قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس آدمی نے اپنے آپ کو ایمان سے مزین کیا اور اپنے دل کے ایمان کی تصدیق کی. یہ تصدیق کا جو لفظ ہے یہی سب سے اہم ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے جنت میں چلے جائیں گے. ایسا ہی ہے کیا؟ حلوہ ہے کیا؟
ایسے ہی مل جائے گا، ایسے نہیں ملنے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ تو ابلیس بھی پڑھا ہے، پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ ابلیس پڑھا نا لا الہ الا، کیا اس کو نہیں؟ اس نے بھی پڑھا۔ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب ابو طالب اور ابو جہل بھی جانتے ہیں، کیا وہ چلے جائیں گے؟ کیا نکو نہیں جا سکتے، امپاسبل۔ کہا کہ یہ جو اعلیٰ علیین کا جو مقام ہے یقیناً انبیاء کا مقام ہے، لیکن قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ آدمی جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے تصدیق عمل سے کرے وہ بھی علیین میں ہوگا۔ تو یہ سب چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بتلائی ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ سمجھیں کہ ان کو جنت کیسے ملنے والی ہے۔ آگے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ، وہ آدمی جو ایمان لائے اور نیک اعمال کو انجام دے، فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ان کے لیے بلند درجات ہے جنت میں۔ آگے اللہ نے فرمایا جنات عدن، ہمیشگی کی جنت ہے، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ پاک کیا کیا مطلب؟ شرک سے پاک کیا، کفر سے پاک کیا، منافقت سے پاک کیا، بری خصلتوں سے پاک کیا، بدعملیوں سے پاک کیا۔ جو آدمی پاک کرے گا ان کے لیے جنت ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا